Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we are going to talk about 4 critical challenges in the BOP market. We have been studying the bottom of the pyramid market in a lot of detail, and last time we also discussed who serves the market में plays कौन से हैं, and वो plays उनके अंदर conflicts क्या हैं, problems क्या हैं, how can microfinance institutions learn from different kinds of players who are in the market. لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ 4 critical challenges ہیں کہ جو ہمارے پاس باٹم آف دا پیرامڈ مارکیٹ میں چیلنجز سے مراد ہے کہ دیکھیں جب یہاں پہ ہم جب باٹم آف دا پیرامڈ کو سرو کرنے کی بات کی جاتی ہے تو وہاں پہ جو ٹرانزیکشن کاسٹ ہیں وہ ہائی ہوتی ہیں، بیکاز وہاں پہ اگر دیکھا جائے تو جو لوگ باٹم آف دا پیرامڈ پہ ہیں وہ ان پہ اگر ان کو ہم نے لونز دینے وہ سب چیزیں کرنی ہے تو ان کی ٹرانزیکشن کاسٹ کافی ہائی ہوتی ہے. تو ٹرانزیکشن کاسٹ کو کیسے کنٹرول کیا جائے، وہ ان کا سسٹم سارا بڑا انفارمل سا ہوتا ہے. انفارمل سے مراد ہے دے لائک انفارمیلٹی، اور انفارمیلٹی میں وہ سارا کام کرنا پسند کرتے ہیں. لیکن اگر آپ ایک لون کسی کو دینا چاہتے ہیں تو آپ بزنس کی پراپر اکاؤنٹ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو سب پتہ ہونا چاہیے، اور یہ سب ریکوائرمنٹس ہم نے اکثر دیکھا، یہ پہلے بھی دیکھا تھا کہ جو منی لینڈرز ہیں وہ سکسیسفل اس لیے ہوتے ہیں کافی دفعہ اس لیے کہ وہ فوراً پیسے دے دیتے ہیں. حالانکہ بینک میں جب آپ جائیں تو آپ کو ایک لمبے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، اور آپ کی ریکوائرمنٹ اگر آپ کی جو ضرورت ہے وہ بہت انسٹنٹ ہو تو پھر وہ آپ اٹ ڈزنٹ میک سینس ٹو گو ٹوورڈز دا بینک. سو یہ چیزیں ہم آج ایک پریکٹیکل پرسپیکٹو سے دیکھیں گے. وٹ آر دا چیلنجز یو ہیو ٹو فیس اینڈ ہاؤ کین دا کمپنیز لیو اپ ٹو دا چیلنجز. ان چیلنجز کو دیکھتے ہوئے اس میں آگے بڑھ سکتی ہیں مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشنز. ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، اسٹارٹنگ سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشنز کافی فیل بھی ہوئے ہیں، اور اس کی مین وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ جو بیسکلی مارکیٹ کے رسکس ہوتے ہیں جو اوبیسلی ایم ایف آئی انسٹیٹیوشن کے لیے چیلنجز ہیں، ان کو وہ اس طرح سے انکارپوریٹ نہیں کرتے، ان کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں، اور مارکیٹ کے اندر آ جاتے ہیں. اور جب آ جاتے ہیں اس کے بعد لونز دینے کے بعد اگر آپ ان سب چیزوں کے بارے میں سوچنا شروع کریں گے دین اوبیسلی اٹس ٹو لیٹ فار دیٹ. سو یہ سب چیزوں سے پہلے سوچنے والی ہیں، دیکھنے والی ہیں. اینڈ ٹوڈیز لیکچر اب 1-2 لیکچر جو آگے آئیں گے اس میں فوکس ہم یہی کریں گے کہ وٹ آر دا چیلنجز ان دا پی او پی مارکیٹ، اور ان چیلنجز کو ہم اوور کم کیسے کر سکتے ہیں. سو لیٹس ڈسکس بریفلی سمری آف دا لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا ہے کہ who serves the POP market and who doesn't. ہم نے دیکھا who are the main players in the POP market. We saw that many multinational corporations like Lever Brothers and Procter & Gamble, they are targeting the bottom of the pyramid market by providing them sachets of their products. Sachets اگر آپ نے دیکھا، میں نے پہلے بھی ایگزامپل بات کی تھی کہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر شیمپوز کے ساشیز اویلیبل ہوتے ہیں. اگر بڑی بوٹل کی بات کریں تو دیٹ از ایکسپینسو، بٹ جو ساشیز ہیں they are but the sachets are not very expensive, اور وہ ساشیز اسی مارکیٹ سیگمنٹ کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ موبائل انڈسٹری جو ہے وہ بھی اب باٹم آف دا پیرامڈ والوں کو ٹارگیٹ کر رہی ہے. لو پرائس ہینڈ سیٹس آ رہے ہیں، اس کے علاوہ پیکیجز بھی ایسے آ رہے ہیں جو جن کا زیادہ فوکس اس مارکیٹ کی طرف ہے. سو ایک رول تو آپ کو ڈیمانڈ سپلائی کا، مارکیٹ کا ایک رول تو آپ کو پتہ ہے کہ جب جتنی آپ کی پرائس کم ہو جائے گی اتنی آپ کی مارکیٹ بڑی ہو جائے گی. سو اٹ آل ڈیپینڈس کہ آپ کون سی مارکیٹ کو ٹارگیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ بی او پی مارکیٹ کو ٹارگیٹ کرنا چاہتے ہیں ہم کو پرائس تو کم کرنی پڑے گی، بٹ you will have access to the largest fraction of people. So that's one of the main advantages of working in the BOP market. اینڈ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ جو پلیئرز کی میں بات کرتا تھا سب سے پہلے ملٹی نیشنل کارپوریشنز آ جاتی ہیں. اس میں ہم نے دیکھا کہ $1 لیپ ٹاپ $100 لیپ ٹاپ پروجیکٹ ابھی آیا تھا. اس میں لو کاسٹ لیپ ٹاپس بنا کے اسی مارکیٹ کے لوگوں کو دینے کی ہوئی زیادہ بات چلی. اس کے علاوہ ہم نے الیکٹرو کارڈیو مشین دیکھی جو ابھی جنرل الیکٹرک نے بنائی ہے $1,500 کی. So these are examples that are showing a trend that the multinational corporations are taking them seriously and thinking about making products for these people. اس کے علاوہ اگر ہم جب آگے دیکھتے ہیں تو اس میں انفارمل مارکیٹ آتی ہے. انفارمل مارکیٹ میں سب سے پہلے تو منی لینڈرز آتے ہیں، اس کے بعد رسکس، اس کے بعد ریلیٹیوز اور ریلیٹیوز اینڈ فرینڈز وغیرہ آ جاتے ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ منی لینڈر جو ہے وہ ایک کافی نیگیٹولی مطلب ہمیشہ یوز ہوتا ہے. اگر منی لینڈر کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم نے جو ڈیلے کی ایگزامپل دیکھی تھی تو اس میں چپسانگرے
وہ منی لینڈر کو کہہ رہے تھے. اس کا مطلب چپ سانگرے کا مطلب لڑ سکے. سو ہندو بنی کا کانسیپٹ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. تو بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ جو لوکل منی لینڈر ہوتا ہے وہ لوگوں کی جو انسٹنٹ ضرورت ہوتی ہے اس کا مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو ایسی چیزیں پرووائڈ مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ ان کو انسٹنٹلی لون تو دے دیتے ہیں, لیکن اس کے انٹرسٹ ریٹ بہت ہائی ہوتے ہیں. اکثر صرف وہ انٹرسٹ ریٹ ہی لوگ پے کرتے رہتے ہیں اور پوری رقم واپس وہ یہ مطالبہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ امورٹائزیشن کے رولس کے تحت آپ کا لون بھی کم ہو اور آپ کا انٹرسٹ ریٹ بھی کم ہو. ہوتا یہ ہے کہ پیپل جسٹ کیپ آن پیئنگ دی انٹرسٹ ریٹس اینڈ یہ ان سے ریکوائر کرتے ہیں جو منی لینڈرز ہیں کہ ہمیں آپ تب تک انٹرسٹ ریٹ پے کریں جب تک آپ ہمیں ایک ہی دفعہ لا کے سارے پیسے واپس نہ کر دیں. سو دیز آر ایگزامپلز جو منی لینڈرز ہمارے مارکیٹ میں موجود ہیں ان کے بارے میں جو اور ان کی وجہ سے جو پرابلمس ہیں وہ ہم نے سارے ڈسکس کی. لیکن ہم نے دیکھا تھا کہ منی لینڈر سے ہم کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں. منی لینڈر سب سے پہلی جو بات ہمیں سکھا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ وی آلویز تھاٹ اباؤٹ باٹم آف دا پیرامڈ مارکیٹ ایز اے مارکیٹ وچ ڈڈنٹ میٹر, جو میٹر ہی نہیں کرتی, جن لوگوں سے نہ ہم کوئی بزنس ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں, جو نہ لوئل کسٹمرز بن سکتے ہیں, نہ ان کو لونز دیے جا سکتے ہیں, نہ ان کے لیے کوئی اور پروڈکٹس ڈیزائن کیے جا سکتے ہیں. بٹ جو ہمارا ایک منی لینڈر ہے ہی ہیز شون دیٹ مارکیٹ میں پوٹینشیل ہے اینڈ ہی ریگولرلی میڈ پروفٹس فرام دا مارکیٹ. سو ایک پرسیپشن چینج اگر ہم اپنی کرنا چاہتے ہیں تو صرف جسٹ تھنک کہ منی لینڈر ہیز بین سو سکسیزفل فار سو لانگ, سو دیر ہیز ٹو بی اے ریزن بیہائنڈ دیٹ. سو آپ بھی ایسا اگر ہم مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشنس کے تحت آتے ہیں کے تھرو آتے ہیں اس مارکیٹ میں تو وی کین میک پروفٹس ایز ویل. سو دیٹس دا فرسٹ تھنگ. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا کہ پروڈکٹ ڈیزائن کے حوالے سے ہم بہت ساری چیزیں ان سے سیکھ سکتے ہیں, اس لیے کہ obviously they have been operating in the market for so long. انہیں بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ چیزیں کیسے چلتی ہیں کیسے نہیں چلتی. They have been abusing the market but you can still learn a lot of stuff from them. اور اس کے علاوہ ہم فائنلی دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم کولیبریشن کر کے بھی کام کر سکتے ہیں. سو دیز آر سم, اگر ہم انفارمیلٹی میں آتے ہیں تو یہ چیزیں آتی ہیں. اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ فارمل فائنینشیل انسٹیٹیوشنس میں کون سے انسٹیٹیوشنز آپریٹ کر رہے ہیں ان مارکیٹس میں, تو اس میں بینکس ہم نے دیکھا تھا. بینکس کا جو ہم نے دیکھا ہے کردار, وہ جو کمرشل بینکس ہیں ان کا کردار کافی کم ہے. کمرشل بینکس آر مور فوکسڈ آن ٹیکنگ ڈپازٹس اینڈ وین وی ٹاک اباؤٹ ٹیکنگ ڈپازٹس, جب ہم ڈپازٹس لینے کی بات کرتے ہیں تو بینکس جسٹ فوکس آن ٹیکنگ ڈپازٹس اینڈ اتنا زیادہ فوکس ان کا باٹم آف دا پیرامڈ مارکیٹ فیکشن پہ نہیں. برانچز بھی اگر ہم دیکھیں گے لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تو وہ بھی وہاں پہ زیادہ ہیں جہاں پہ لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ ہے. سو دے آر ٹرائنگ ٹو سرو دا مڈل کلاس اینڈ دا اپر کلاس. جہاں پہ پیسہ زیادہ ہے وہیں پہ فیسلٹیز زیادہ ہیں, وہیں پہ برانچز زیادہ ہیں. اینڈ ہم نے دیکھا ہے کہ جو مائکرو فائنانسنگ, سو اس لیے بینکنگ کا جو ہماری کمرشل بینکنگ ہے ان کا فوکس بھی مارکیٹ بالکل بھی نہیں ہے اور دے آر ناٹ ولنگ ٹو سرو دس مارکیٹ. سو اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیا اس سلسلے میں. نیکسٹ آ جاتے ہیں ہمارے پاس مائکرو فائنانسنگ انسٹیٹیوشنس اینڈ وی ہیو سین they have done a tremendous job. اور ہم نے دیکھا کہ کیسے how they performed and جو کیسے وہ سارا سلسلہ چلا مائکرو فائنانسنگ کا. لاسٹ لیکچر آپ دیکھیں تو بڑی ڈیٹیل میں سب چیزیں ڈسکس کی. اس کے علاوہ کنزیومر فائنانسنگ ہم دیکھیں, مائکرو فائنانسنگ اور کنزیومر فائنانسنگ میں ایک ڈفرینس ہے. کنزیومر فائنانس ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو باٹم آف دا پیرامڈ میں لوگ ہوتے ہیں ان کی انکم 300,000 پاکستانی روپیز یا $3,000 سے یہ ہوتی ہے یا اس سے کم ہوتی ہے ایک سال کی انکم. سو اس کا جو اپر فیکشن ہوتا ہے جو اسٹیبل کمپنیز میں جاب کر رہا ہوتا ہے اس کو کنزیومر فائنانسنگ والے اپنے پروڈکٹس آفر کرتے ہیں تاکہ اگر وہ کوئی چیز بائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو لون چاہیے تو وہ ان کو لونز پرووائڈ کرتے ہیں. سو دیٹس, اور جو ایم ایف آئیز ہیں ان کے جو ایوریج کسٹمر ہوتا ہے وہ انٹرپرینورز ہیں, جو ویری پور انٹرپرینورز, جو پور انٹرپرینورز ہیں ان کو یہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. سو بیسیکلی جو کنزیومر فائنانسنگ کا مین پرپز ہوتا ہے وہ گروتھ اینڈ اچیونگ پروفٹس اینڈ اسٹف لائک دیٹ, وہ زیادہ فوکس اس چیز پہ ہے. اور مائکرو فائنانسنگ نان پروفٹ سے چلا تھا تو یہ ذرا ان کا فوکس کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کی طرف بھی ہے اور میکنگ پروفٹس پہ بھی ہے. لیکن پھر ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے تو دونوں مارکیٹس الگ الگ آپریٹ کر رہی تھی لیکن اب یہ دونوں کافی مرج ہوتی جا رہی ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی ڈومینز میں کام کر رہی ہیں. So that was a brief introduction of what we did last time. So let's get started with the next lecture. So let's just move forward. So میں نے جیسے آپ سے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا, today we are going to discuss the challenges. The challenges, وہ challenges جو اگر ہم اس مارکیٹ میں آپریٹ کرنا چاہتے ہیں تو what are the challenges for any market financing institution to work, مطلب کہ جو چیلنج ہمیں اس کو اوورکم کرنا پڑے گا if the institution wants to work in this market. So ہاؤ کین پور پیپل سیو. سب سے پہلی بات ہے اب ہم کچھ چیزیں دیکھتے ہیں کہ جو اکثر سوچی جاتی ہیں
بہت زیادہ غریب لوگوں یا پھر باٹم آف دا پیرامڈ کے لوگوں کے بارے میں وہ کیا ہیں. ہاؤ کین پور پیپل سیو منی اف دے کین بیئرلی پٹ فوڈ آن دا ٹیبل. پہلی بات کہ جن لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں وہ سیو کیسے کریں گے, اور اوبیسلی وی آر سیو ہوں گے تو تبھی ان کے پاس کچھ سیونگ کریں گے تو تبھی وہ ایک سسٹینبلی کسی اچھی جگہ پہ جا سکیں گے. سو پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ جو ٹیبل پہ کھانا تک نہیں اپنا پورا کر سکتے, کھانے کا ان کو مسئلہ ہے, کھانا نہیں 2 ٹائم کا ملتا, تو وہ کیسے سیو کریں گے, کیسے وہ لونز اگر ان کو دیے جائیں تو واپس دیں گے, کیسے وہ اوور آل وہ چیزیں کر سکیں گے. تو فرسٹ یہ ایک اکثر بات کی جاتی ہے ان کے بارے میں. ہاؤ کین دے افورڈ ٹو پے ہائی اور اینی انٹرسٹ ریٹ. مطلب سب سے پہلے جو دیکھیں گورنمنٹ نے بھی سب سے پہلے جب کوشش کی تھی سبسڈائز انٹرسٹ ریٹس پہ ان کو لونز ملے تھے اور جو پے بیک نہیں ہوئے تھے, اور اب وہی بات ہے کہ دیکھیں تو ہاؤ کین دے افورڈ ٹو پے ہائی اور اینی انٹرسٹ ریٹ, کہ وہ کیسے کوئی انٹرسٹ ریٹ پے کر سکتے ہیں. سو ایک یہ ان کے بارے میں اکثر بات کی جاتی ہے. آرنٹ انفارمل انٹرپرینورز رسکی کسٹمرز. جو انفارمل انٹرپرینورز ہیں وہ رسکی کسٹمرز نہیں ہوتے. اگر آپ ٹھیلے والی کسی کی بات کرتے ہیں, کوئی ریڑھی لگا رہا ہے, وہ ایک رسکی کسٹمر نہیں ہے. وانٹ اے ڈیفالٹ اینڈ ڈسپیئر ٹو اسلمز. اگر ہم کو پیسے دیں گے تو وہ ڈیفالٹ کر جائیں گے اور اسلمز میں اگر بھاگ جائیں گے تو ہم کہاں سے ڈھونڈیں گے. سو دیٹس اندر ایشو. کین این illiterate woman learn to use an ATM machine. اگر جو بالکل جو پڑھی لکھی خاتون ہی نہیں ہے, اس کو کچھ پتہ ہی نہیں, تو وہ ATM مشین یوز کر لے گی. اگر ہم کارڈ سروسز دیتے ہیں یا فیسلٹیز یوز کرتے ہیں تو وہ کر لیں گے. سو دیز آر سم کوشچنز جو ہمیشہ اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں اس سیکٹر میں کام کرنے سے پہلے, کہ people just say that this market just doesn't make any sense. لیکن پھر ہم نے دیکھا ہے کہ we have huge success examples. ہم نے کافی بینکس دیکھیں جو کوآپریٹ کریں. اگر امین کی ایگزامپل ہمارے سامنے موجود ہے. اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے, جو ہم لیٹن امریکہ کے بینکس دیکھ رہے ہیں اور کتنی جلدی وہ گرو کر رہے ہیں, اور یہ مارکیٹ فریکشن ہے جو اسے کتنے پروفٹ سسٹینبلی بنا رہے ہیں, اور وہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. سو ہاؤ از اٹ پاسبل. سو ان چیلنجز کو اوور کم کیسے کیا. سب سے پہلی بات ہے کہ ان چیلنجز کو اوور کم کرنے سے پہلے وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیز چیلنجز. انڈرسٹینڈ تبھی ہم کر پائیں گے اگر ہم ان کے بارے میں سوچیں گے کہ واٹ ایگزیکٹلی مطلب پرابلم کیا ہے, اور اس پرابلم کو دیکھ کے ہم اس کے بارے میں سولوشن نکالنے کی کوشش کریں گے. وین ایور اور جب ہم انوویٹو سولوشنز لے کے آئیں گے تبھی ہم سکسیزفل ہوں گے. اینڈ انوویٹو سولوشنز ہیو بین اے ہال مارک آف MFIs. ہم نے دیکھیں جیسے جب سے MFIs ہم نے پڑھنا یہ مائکرو فائنانشل انسٹیٹیوشنس کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں, تو ایک کے بعد ایک ہمیں انوویشن نظر آ رہی ہے جو MFI انسٹیٹیوشنس کر رہے ہیں. انوویشن ہو رہی ہے اور آگے بڑھا جا رہا ہے. ابھی اگر انوویشن نہیں ہوگی تو پھر اس میں آگے بڑھنا کافی مشکل ہو جائے گا. پروڈکٹ ڈیزائن ابھی کچھ لیکچرز کے بعد ہم سٹارٹ کر دیں گے. پروڈکٹ ڈیزائن میں یہ ہم سب دیکھیں گے کہ ہاؤ ٹو کہ ابھی انوویشنس کیا ہوئی ہیں اور فردر کتنی انوویشنس کی ضرورت ہے, اور کیسے آپ پروڈکٹس ڈیزائن کریں اس مارکیٹ کے لیے جو ان کی ریکوائرمنٹس کے مطابق. سو چیلنجز میں ہم دیکھتے ہیں. We sometimes hear questions like these from business people who have little exposure to the clients of bottom of the pyramid market. So اس طرح کے questions اکثر سننے کو ملتے ہیں جب ہم بزنس کے لوگوں سے بات کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ باٹم آف دا پیرامڈ کے جو مارکیٹ ہیں جو لوگ ہیں ان کی یہ خصوصیات ہیں. سو ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ us to invest in this kind of people, and how can you expect us to get a return from this kind of people. So that's their main concern. اور یہ ایک مین چیز جو باٹم آف دا پیرامڈ لوگوں کے بارے میں مشہور ہے وہ کی جاتی ہے, جو عام طور پر بزنس طبقہ کہتا ہے. While the questions may reveal a lack of sector knowledge and some verge on the political incorrect, they are not frivolous. In fact, they address real challenges inherent in making a successful business that serves low-income people. They demand answers. So obviously, ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم سپرفیشلی ہم نے پہلے بھی بات کی تھی, سونالی کی ایگزامپل جب ہم نے دیکھی تھی, اس کے علاوہ ہم نے باقی جتنے بھی لوگ ہیں, ڈیلیا کی ایگزامپل دیکھی, تو جتنے بھی لوگ ہیں بڑے ریزیلینٹ. دیکھیں انوائرمنٹس اچھے نہیں ہیں, سب چیزیں اچھی نہیں, لیکن ان میں بہت ریزیلینٹ ہیں, کسی پہ وہ ڈپینڈنٹ نہیں ہیں, اور انیشیٹو لے کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. سو یہ ایک بڑی اچھی کوالٹی ہے لوگوں کے اندر, لیکن دیٹس ناٹ انف. اگر آپ نے ایسے لوگوں میں اگر بزنس میں جو بزنس مین ہوتے ہیں اس کے لیے انف نہیں ہوتا کہ وہ صرف اس چیز پہ انحصار کر کے پیسہ انویسٹ کریں. تو اگر ہم پرائیویٹ سیکٹر کو یہاں لانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کوشچنس کا آنسر کرنا پڑے گا.
کہ یہ جو چیلنجز ہیں اس مارکیٹ کے اندر ہم ان کو کیسے ہم سالو کر سکتے ہیں اور واقعی کیا سالو کیے جا سکتے ہیں یا نہیں کیے جا سکتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے دیر آر مینی ایگزامپلز ان فرنٹ آف اس جو اب ہم دیکھیں کہ بہت سارے مائکرو فائنانشل انسٹیٹیوشنز پوری دنیا میں آپریٹ کر رہے ہیں جنہوں نے ان چیلنج کے بارے میں سوچا اور ان کا حل نکال کے انہوں نے بڑے اچھے انسٹیٹیوشنز رن کیے. سو ہم نے اگر ایک جگہ پہ ایک چیز رن ہو سکتی ہے سو اٹ از پاسبل ٹو ڈو اٹ ان ادر پلیسز ایز ویل. سو اس کا مطلب ہے کہ یہ آگے دوسری جگہوں پہ بھی ایسا ہو سکتا ہے. سو آج ہم یہی چیلنجز اپنے ڈیٹیل میں دیکھیں گے فرام دا پوائنٹ آف ویو آف دا بزنس پیپل کہ جو بزنس مین ہیں جو اس انڈسٹری میں انویسٹ کر سکتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں تاکہ اگر آپ نے اگر ان کو کنونس کرنا ہو تو آپ ان کو بتا سکیں کہ آپ کے جو کوشچنز ہیں ان کی یہ جوابات یہ سب چیلنجز ہیں جو اس مارکیٹ کے ساتھ ہیں. اور ہمارے پاس کافی سکسیزفل ایگزامپلس ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان چیلنجز کا سامنا کر کے ان چیلنجز کا حل نکال لیا گیا ہے. اور اب ہم ایک پوائنٹ پہ آ چکے ہیں جہاں پہ ایک سسٹینیبل ایم ایف آئیز دیکھیں پوری دنیا میں سسٹینیبل ایم ایف آئیز اب چلنا شروع ہو گئے ہیں. ایکویٹی بینک ہم نے کہنے کی بات کی تھی تو وہ اتنا سکسیزفل ہے کہ انہوں نے پبلک آفرنگ کی, ان کے شیئر کی پرائس بڑی ہائی ہے اور پرائیویٹ ایکویٹی والے جو لوگ ہیں وہ اب کوشش کریں کہ اس سے ان کو شیئر ان کا ملے نئی آفرنگ پہ اور نئی آفرنگ وہ نہیں کریں. سو دیر ہیز ٹو بی ریزن. اور ہم نے دیکھا تھا انڈیا میں جو ایک ملٹی وٹ یو کال اٹ مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن ہے, اس میں ایک کچھ انویسٹرز نے انویسٹ کیے ہیں اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے گوگل میں انویسٹ کیا تھا جب گوگل ابھی پروفٹس نہیں بنا رہا تھا. سو اس کا مطلب ہے کہ پیپل آر گیٹنگ پازیٹیو اباؤٹ اٹ. سو یہ چینج کیوں آ رہا ہے. لوگ پروفٹس بھی اگر ہم نے جو ڈیلیا کو جس بینک سروسز پرووائڈ کی تھی تو ہم نے دیکھا تھا ان کا جو ریٹرن اور ایکویٹی تھا دیٹ واز اباؤٹ 36%. سو اف وی جسٹ فوکس آن دیز اسمال تھنگس اور مارکیٹ میں اگر انٹر ہی نہیں ہوتے تو یہ جو دوسری طرف سے جو لوگ انٹر ہوئے ہیں وہ اتنے ریٹ آف ریٹرنس کیسے بنا رہے ہیں, اتنے سسٹینیبل کیسے ہو رہے ہیں, کیسے چل رہے ہیں. سو دیر ہیز ٹو بی سم تھنگ بیہائنڈ اٹ. سو آج ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں یہ چیلنجز کہ کیا چیلنجز ہیں اس مارکیٹ کے اندر اینڈ ہاؤ کین وی اوور کم دیز چیلنجز. رائٹ, ٹو سرفیس مور پوٹینشیل ڈاؤٹس اینڈ ہیزیٹیشنز وی کین آسک. ہم اگر اور ڈاؤٹس اور پوٹینشیل ہیزیٹیشن اگر ہم نکالنا چاہتے ہیں ان کے اندر سے تو ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں. سرفیس پہ لانے سے مراد ہے کہ اگر ہم ان کی اور ہیزیٹیشنز اور پوٹینشیل ڈاؤٹس کو سرفیس پہ لانا چاہتے ہیں, اپیرنٹ کرنا چاہتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ انہوں نے 3-4 چیزیں پوچھی لیکن ان کے ذہن میں اور بھی بہت سارے سوالات ہوں اس مارکیٹ کے بارے میں. رائٹ, سو واٹس ڈفرنٹ اباؤٹ دا لو انکم مارکیٹ. سوری, ڈو دے وانٹ دا سیم پروڈکٹس ایز اے مڈل کلاس. سو سب سے پہلی بات جو ہم پوچھتے ہیں ان سے کہ جو لو انکم مارکیٹ ہے اس میں ڈفرنٹ کیا ہے. ڈو دے وانٹ دا سیم پروڈکٹس ایز اے مڈل کلاس. کہ جو ہمارے آپ بھی اس بارے میں سوچیں کہ جو لو انکم مارکیٹ ہے کیا وہ بھی سیم پروڈکٹس چاہتے ہیں جو مڈل کلاس کے ہیں, ان کے لیے ڈفرینٹ پروڈکٹس ہونے چاہیے. سو دیٹس اے کوشچن یو کین آسک دیم. اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو آپ کو ان کے جوابات پتہ چلیں گے. جب جواب پتہ چلیں گے تو اس کے بعد آپ کنسلٹیشن کر سکتے ہیں, ان کو بتا سکتے ہیں کہ کہاں پہ وہ صحیح سوچیں کہاں پہ وہ غلط سوچیں, واٹ از دا ایویڈنس, اینڈ یو کین گیٹ اسٹارٹیڈ. How can we reduce the cost of making small loans and processing tiny transactions? Is technology the solution? پہلی بات میں ہم یہ بات اکثر کرتے آ رہے ہیں کہ ٹرانزیکشن کاسٹس بڑی ہائی ہوتی ہیں اگر آپ نے اس مارکیٹ کو سرو کرنا ہے, اس لیے کہ جو لونز ہوں گے وہ بہت چھوٹے چھوٹے ہوں گے اور بہت چھوٹے چھوٹے لونز پہ اگر آپ کو ریٹرن چاہیے واپس تو آپ کو ایک بہت بڑی پورٹ فولیو چاہیے ہوگا جس پہ آپ کو اوور آل ریٹرن اچھا مل سکے. تو اگر آپ نے بہت کم لوگوں کو پیسہ دیا ہوا ہے تو اور بہت چھوٹے چھوٹے لونز ہیں تو پھر دین جو ٹرانزیکشن کاسٹ ہے اوور آل ایک لون کی کاسٹ بہت بڑھ جاتی ہے. سو یو کین آسک دیم ہاؤ کین یو ریڈیوس دا کاسٹ آف میکنگ اسمال لونز اینڈ پروسیسنگ ٹائنی ٹرانزیکشنز, از ٹیکنالوجی دا سولوشن. سو اس کے بعد ہم پوچھ سکتے ہیں آر لو انکم کلائنٹس ایز رسکی ایز وی فیئر. اتنی رسکی ہیں جتنا ہم ڈرتے ہیں. ویئر ایگزیکٹلی ڈو دا رسک لائی. سو اس کے بعد پوچھیں کہ جو رسک ہے وہ لائی کہاں کرتا ہے, ویئر ایگزیکٹلی ڈو دا رسک لائی. اگر ہم رسک کی بات کریں تو رسک لائی کہاں کرتا ہے جو ہم بات کرتے ہیں لو انکم کلائنٹس کی. سو ہاؤ ڈو مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز مینیج رسک اینڈ دا پرائیویٹ سیکٹر یوز دا سیم ٹیکنیک. سو اس کے بعد ہم یہ سوال کر سکتے ہیں کہ جو مائکرو فائنانس ہیں انسٹیٹیوشنز ہیں جو سو سکسیزفلی رن کر رہے ہیں پوری دنیا میں تو وہ اس رسک کو مینیج کیسے کر رہے ہیں. اگر وہ کر رہے ہیں تو پرائیویٹ سیکٹر سیم ٹیکنیکس یوز کر کے اس کو مینیج کر سکتا ہے. سو دیز آر سم آف دا کوشچنز جو آپ ان سے پوچھیں گے تو ان کے اور رسکس اور ڈاؤٹس آپ کے سامنے آ جائیں گے. جب آپ ان کے سامنے آ جائیں گے تو اس کے بعد آپ جو ہم آج چیز کرنے والے ہیں
کہ دیکھنے والے کہ جو کیا چیلنجز ہیں ان کو اوورکم کیسے کیا جا سکتا ہے. یو کین ٹیل دیم اباؤٹ اٹ. In the past, most private companies had good reason to avoid serving the BOP market because they had no good answer to questions like these. No longer. So, past میں جو پرائیویٹ کمپنیز تھیں ان کے پاس ریزن تھا کہ وہ اوائڈ کریں بیلنس باٹم آف دا پیرامڈ مارکیٹ کو, بیکاز کسی کے پاس ان سوالوں کے جوابات نہیں تھے. بیکاز ان کے پاس یہ جو سوال وہ کرتے تھے ان کے جواب نہیں تھے ان کے پاس. بٹ نو لانگر ناؤ دیز جو جتنے بھی سوال ہیں ان سب کو ان کے بارے میں سوچا گیا, ان کو سالو کیا گیا, اینڈ پریکٹیکلی MFI انسٹیٹیوشنز نے کر کے دکھایا کہ اس مارکیٹ میں کام کیا جا سکتا ہے. سو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک ایک کر کے ہر چیلنج کو دیکھیں گے اور اس چیلنج کے بارے میں ہم ڈیپلی سوچیں گے, اور جو سکسیزفل ماڈلز اس پہ ہو چکے ہیں, جو سب چیزیں ہو گئی ہیں, وہ دیکھ کے ہم آگے بڑھیں گے. We know from our experience that good answers exist and that they can be applied effectively if companies adapt their business models to market demands. پروفیسر پرلہاد نے بھی یہ کہا تھا, اگر ہم کچھ لیکچرز پہلے کی بات کرتے ہیں, کہ اگر ملٹی نیشنل کارپوریشنز کو تھوڑا سا اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے ان مارکیٹس میں کام کرنے کے لیے, تو دے شوڈ اڈاپٹ, بیکاز فیوچر میں جو ان کو گروتھ ملے گی, جو پروفٹس ملیں گے, دے آر ٹو ہائی, دے آر ویری ہائی, اینڈ دے ول کمپنسیٹ فار آل دا اڈاپٹیشنز دے ہیو ٹو میک. So we know from our experience that good answer exists and they can be applied effectively if companies adopt their business models to market demands. So پہلی بات ہے کہ کوئی پرائیویٹ سیکٹر یہاں پہ آ کے آپریٹ کرنا چاہتا ہے تو obviously they have to adapt to the market demands. آپ کو پتا ہے کسی بھی سیکٹر پہ ہم جاتے ہیں تو ہم جو مارکیٹ کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں اس سے اڈاپٹ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسا کبھی پاسبل نہیں ہے کہ آپ کسی سیکٹر میں کام کرنے کے لیے جائیں, آپ پروڈکٹ ان کے لیے پہلے بنا لیں, اس کے بعد دیکھیں کہ مارکیٹ کی کیا ڈیمانڈز ہیں. آپ پہلے ڈیمانڈز دیکھتے ہیں, پہلے وہ سب چیزیں دیکھتے ہیں, اس کے مطابق پھر پروڈکٹ بناتے ہیں ان کے لیے. سو آج ہم اسی پہ فوکس کریں گے کہ مارکیٹ کی ڈیمانڈز کیا ہیں اور مارکیٹ کی ڈیمانڈز کیا ہیں اور وہ کیسے ایک چیلنج ہے اور اس چیلنج کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے. اور نیکسٹ لیکچر میں ہم دیکھیں گے پھر اس مارکیٹ کے لیے پروڈکٹ ڈیزائن کیسے ہوتے ہیں, نیکسٹ کچھ لیکچر کے بعد. Advances in technology, financial innovations and greater market understanding provide potential solution to the core challenges of the POP market. So technology میں جو advances ہوئے ہیں, جو financial innovations ہوئی ہیں, and greater market understanding, اس کے علاوہ مارکیٹ کی جو انڈرسٹینڈنگ بڑھی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ MFIs جو ہیں وہ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں, اور جب وہ مارکیٹس میں کام کرتی ہیں تو ان کو مارکیٹس کی بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. پرووائڈ potential solutions to the core challenges of the POP market. So جو ٹیکنالوجی اب نہیں آ رہی ہے, فائنینشیل انوویشنز آ رہی ہیں, اینڈ گریٹر مارکیٹ انڈرسٹینڈنگ, یہ سب پوٹینشیل ہیں, solutions ہیں to the core problems of the challenges of the POP market. Above all, success is found in nearly 2 decades of experience with commercial microfinance. So سب سے بڑھ کر success is found in nearly 2 decades of experience with commercial microfinance. اب obviously دو ڈیکیڈز گزر چکی ہیں MFIs انسٹیٹیوشنس کو کام کرتے ہوئے کمرشل مائکرو فائنانس کو, اور ان میں بہت ساری سکسیسز ہمارے سامنے آئی ہیں. اینڈ ان دا ایکسپیرینس آف پرائیویٹ سیکٹر کمپنیز دیٹ انٹرڈ دا لو انکم فائنینشیل مارکیٹس ارلی آن. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کمپنیز آئی ہیں لو انکم مارکیٹ میں, ان کو بھی اچھی خاصی کامیابی حاصل ہوئی ہے. سو اب ہم جو ان سب کی سکسیسز سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ فیوچر میں ہم کیسے سیم ماڈلز یوز کرتے ہوئے اگر کوئی اور کمپنی آنا چاہتی ہے تو کیسے اور سکسیزفل ہو سکتی ہے. 4 critical challenges ہیں جن کے بارے میں, جو اس مارکیٹ سے ریلیٹڈ ہے, جس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. We can reduce all the many questions just mentioned into 4 challenges inherent in providing financial services to the BOP customer. So we can reduce all the many questions to just mentioned in 4 challenges inherent in providing financial services to the BOP customer. So these are the 4 challenges جو اگر ہم کوئی بھی سیکٹر, پرائیویٹ سیکٹر اگر BOP مارکیٹ میں کام کرنا چاہتے ہیں تو these are the 4 challenges they have to overcome. اور آج کے لیکچر میں ہم بتائیں گے کہ how these challenges have been overcome, اور how جو misconceptions ان کو کیسے ختم کیا گیا, and how MFIs institutions are proving to be successful in this environment. So سب سے پہلی بات آتی ہے understanding the clients, کہ آپ نے جو کوشچن شروع میں آئیں, کچھ جو بزنس والے لوگ اکثر پوچھتے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر والے, کہ جو لوگ جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے وہ کیسے دیں گے, انٹرسٹ ریٹ کیسے دیں گے, لوگ جو ان کے لیے پروڈکٹس ہیں وہ کس طرح کے ہونے چاہیے, وہی ہوں گے جو مڈل کلاس کے لیے ڈفرینٹ. سو یہ سوال جو ہیں اس کا مطلب ہے کہ بڑی سپرفیشل ہم جو پوری BOP کی مارکیٹ ہے اس کو ہم ایک ہی بس لیبل لگا دیتے ہیں, دیز آر دیئر کوالٹیز اینڈ دیر از نو پوائنٹ ڈوئنگ بزنس ود دیم. لیکن MFIs کی ایکسپیرینس ہم نے دیکھا ہے
کہ انڈرسٹینڈنگ دا مارکیٹس میٹر, اور ایم ایف آئیز ہیو ڈن اے بریلینٹ جاب انڈرسٹینڈنگ دا مارکیٹ, اور اس مارکیٹ کو انڈرسٹینڈ کر کے, اس نالج کو یوز کر کے, دین دے ڈیڈ بزنس ان دیٹ مارکیٹ ویری سکسیزفلی, اور اس کے بزنس بھی سکسیزفلی کیا, اینڈ ان لوگوں کی زندگی میں بھی بڑے اچھے فرق پڑے جن لوگوں نے مائکرو فائنانسنگ کی سروسز کو یوز کیا. سو اف دے کین ڈو اٹ, پرائیویٹ سیکٹر کین ڈو اٹ ایز ویل. سو ابھی ہم دیکھتے ہیں براڈلی. Speaking broadly, the poor need the same kind of financial services as the middle class customers. So اکثر یہ سوچا جاتا ہے کہ جو لوور سیکشن جو بی او پی کے لوگ ہیں, جو باٹم آف دا پیرامڈ میں لوگ ہوتے ہیں, ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں ایز کمپیئر ٹو دا مڈل کلاس, بٹ دیٹ از رانگ. The poor need the same kinds of financial services as middle class customers. پور لوگوں کو بھی اسی جیسی فائنانشیل سروسز چاہیے ہوتی ہیں جو مڈل کلاس لوگوں کو چاہیے ہوتے ہیں. However, it's a classic mistake to treat products for poor simply as scaled down versions of those higher income customers. اور سب سے بڑی غلطی جو اکثر ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے, to treat products of poor simply as scaled down. جو ہم نے غریب لوگوں کے لیے پروڈکٹس, ہم جب بھی فائنینشیل پروڈکٹس بناتے ہیں تو ہم اسکیل ڈاؤن ورژنز بناتے ہیں آف دوز کمپیئر ٹو ہائر انکم کسٹمرز. آپ نے دیکھا ہے کہ جب گورنمنٹ نے بھی سبسڈائز لونز دینے کی کوشش کی, جب اس طرح کے لون دیے کہ تو دے ڈیفالٹیڈ اینڈ وہ پے بیک نہیں ہو سکے. اب ایک ریزن تو یہ ہو سکتا ہے اس کا کہ اگر وہ پے نہیں کر سکے جو لونز تھے, سبسڈائز لون تھے, تو اب یہ اگر ہم ان کو انٹرسٹ ریٹ دیں, ان سے کہیں گے کہ آپ لون کے اوپر دیں, تو یہ کیسے دیں گے؟ سو ایک تو یہ, لیکن دوسری ایگزامپل ہمارے سامنے یہ بھی ہے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیر آر مینی سکسیزفل ایگزامپل جس کے اندر یہ غریب لوگ وہ ساری سروسز استعمال کر رہے ہیں, فائنینشیل سروسز, اور ریگولرلی پیسہ واپس کر رہے ہیں, اور کمپنیز آر میکنگ منی اینڈ ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب فار دا ریسپیکٹیو سوسائٹیز. سو یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. سو لیٹس ڈسکس دس ان ڈیٹیل کہ واقعی کیا اس میں کس بات میں زیادہ سچائی. As with any market, a deep understanding of specific needs is required to get product design right. So obviously, product design تو ہم تب کریں گے جب ہمیں مارکیٹ کے بارے میں پتا ہوگا اور ہمیں ڈیپلی پتا ہوگا. اگر ہم سپرفیشل جو آپ بنا لیتے ہیں, جو ایک لیبل ہم نے بنا لی ان سب کے لیے, اس کے اوپر ہم پروڈکٹس اگر ڈیزائن کریں گے تو وی آر باؤنڈ ٹو بی انسکسیزفل. سو اگر ہم سکسیزفل ہونا چاہتے ہیں کسی بھی مارکیٹ میں کام کر سکسیزفل ہونے سے پہلے, a deep understanding of specific needs is required to get a product design right. بہت ایک ڈیپ انڈرسٹینڈنگ چاہیے ہوتی ہے آف اسپیسیفک نیڈس, جو لوگوں کی اسپیسیفک نیڈس ہوتی ہیں, ٹو گیٹ دا پروڈکٹ ڈیزائن رائٹ, تاکہ ہمارا پروڈکٹ ڈیزائن صحیح ہو. لوکل کسٹمز اینڈ اکانومیز, لٹریسی, جینڈر رولز, ریلیجیس ٹیبوز اور ایتھنک ڈسکریمنیشن میں نیڈ ٹو بی ایڈریس. اب یہ دیکھیں, اب یہ چیزیں ساری, if a business wants to work in the POP market, they have to address local customs. local customs important ہوتی ہیں بڑی, اور خاص طور پر جو لوگ باٹم آف دا پیرامڈ پہ ہوتے ہیں. local customs اینڈ اکانومیز, لٹریسی ہمیں دیکھنی ہے ہمارے کیا, اینڈ یوزلی وہ اتنی ہائی نہیں ہوتی, لیکن کیا ہے ایگزیکٹلی واٹ از دا نمبر. جینڈر رولز کیا ہیں. اب جینڈر رولز میں اگر آپ کئی جگہوں پہ بات کرتے ہیں تو وہاں پہ فیمیلز کا بڑا ڈومیننٹ رول ہوتا ہے, کئی جگہوں پہ میلز کا بہت ڈومیننٹ رول ہوتا ہے. اگر ساؤتھ ایشیا کی بات کریں گے تو یہاں پہ میلز ڈومینیٹڈ سوسائٹیز ہیں. اگر ہم کسی اور سوسائٹی میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ڈفرینٹ رول بھی ہو سکتے ہیں. سو اس کے بارے میں بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا, ہاؤ کین وی یوز دیٹ. ریلیجیس ٹیبوز کے بارے میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, بیکاز پیپل آر ویری ٹچی وین اٹ کمس ٹو ریلیجن. سو ریلیجن کی جو ٹیبوز ہیں وہ بھی سارے ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں, اور اس کے مطابق ہمیں سب کچھ کرنا پڑے گا. اور ایتھنک ڈسکریمنیشن میں نیڈ ٹو بی ایڈریس. تو یہ سب چیزیں ہمیں بڑی ڈیپلی اپنی مارکیٹ کے بارے میں دیکھنی پڑیں گی. ادروائز اگر ہم کوئی پروڈکٹ غلط ڈیزائن کریں گے تو اینڈ دین ویل بلیم دیم کہ we tried but it's not working out. But you need to have a deep understanding of the market. For example, microfinance institutions in the Middle East have learned how to approach Muslim clients who worry that it might be a sin to pay interest. So اب جیسا کہ آپ دیکھ لیں کہ انٹرسٹ جو ہے اس کو ایز اے سن لیا جاتا ہے اسلام میں. سو مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز ان دا مڈل ایسٹ میں جو مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز کام کر رہے ہیں, ہیو لرنڈ ہاؤ ٹو اپروچ مسلم کلائنٹس. انہوں نے لرن کیا کہ مسلم کلائنٹس کو کیسے اپروچ کیا جائے, جو اس بات سے کرواتے ہیں کہ جو اگر ہم انٹرسٹ والا لون لیں گے تو وہ جو ہوگا وہ حرام ہے, اینڈ دیٹ از اگینسٹ ریلیجیس بلیفس. سو obviously اگر if you are aware of the religious beliefs, if you acknowledge religious beliefs of people, and اس کیس میں بھی آپ ان کو ایکویٹی پروڈکٹس دے سکتے ہیں. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو جو لون مل رہا ہے اس میں we will share your profits, we will share your losses. That becomes a bit more risky, لیکن اگر پراپر سوشل انٹرمیڈیشن بھی ساتھ ہو تو
you have much better chance of recouping your money. Some banks, notably Barclays, have learned to relate to the informal lending circles, Turntiles and Success, the many West African joints. So ہم نے دیکھا تھا Barclays کی ایگزامپل دیکھی تھی کہ جنہوں نے جو فارمل جو منی لینڈرز تھے ان کو یوز کرتے ان کے ساتھ مل کے انہوں نے کام کیا اور وہ ان کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوا. اینڈ فائدہ مند اس لیے ثابت ہوا کہ جو لوگ اوبیسلی ٹریڈیشنل منی لینڈرز تھے ان کو مارکیٹ کے بارے میں بہت اچھی طرح سے پتا تھا, اور بارکلیز نے جب ان کے ساتھ مل کے کام کیا تو اٹ ٹرن آؤٹ ٹو بی ویری سکسیزفل بیکاز جو ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی مارکیٹ کی وہ بارکلیز کے بڑے کام آئی. سو سیکنڈ جو مین ایک پرابلم ہوتا ہے ریڈیوسنگ کاسٹ, ہم نے دیکھا ہے کہ the small size of accounts and transactions associated with poor is fundamentally challenge to profitability. کہ دیکھیں جو سائز ہوتا ہے اکاؤنٹ کا وہ اسمال ہوتا ہے, ٹرانزیکشن بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں پور کے ساتھ, جس کی وجہ سے ہماری جو اوور آل ٹرانزیکشن کاسٹ ایک لون کی ہوتی ہے وہ یا پھر کوئی بھی سروس ہم پرووائڈ کرتے ہیں اس کی بڑھ جاتی ہیں. سو یہ ایک بڑا پرابلم ہے. The cost barrier is highest for poorest clients and those in rural and remote areas. Rather than just squeeze costs down, serious rethinking is needed. جو کاسٹ سب سے ہائی ہوتی ہے, کاسٹ بیریئر از ہائیسٹ فار پورسٹ کلائنٹس, جو سب سے غریب لوگ ہیں ان کے لیے جو کاسٹ ہے وہ سب سے ہائیسٹ ہوتی ہے, ان کو سروس پرووائڈ کرنے کے لیے کاسٹ سب سے ہائیسٹ ہوتی ہے. اینڈ دوز ان رورل اینڈ ریموٹ ایریاز, اگر لوگ بہت ریموٹ ایریاز میں ہیں, بہت دیہی علاقے میں, تو ان کو سروس پرووائڈ کرنا بھی کافی مشکل ہوتا ہے. رادر دین جسٹ squeezing costs down, serious rethinking is needed. یا آپ یہ دیکھیں اس میں ہم کاسٹ کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں, ہم وی ہیو سیریس ری تھنکنگ از نیڈیڈ اگر ہم اس کاسٹ کو ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں. اور ایم ایف آئیز نے کیسے اس کو ڈاؤن کیا, اس کے لیے ہمیں اسکیل چاہیے. اسکیل از ون تھنگ کہ ہمارے پاس بہت زیادہ کلائنٹس ہوں تو پھر ہم اس کو سسٹینبلی آگے لے کے جا سکتے ہیں, لیکن وی ہیو ٹو ڈو مور تھنکنگ, وی ہیو ٹو بی مور انوویٹو ٹو سالو دس ایشو. ریڈیکل پروڈکٹ سمپلیفیکیشن از ون کی اینڈ ٹیکنالوجی میں بھی نہ تھا. سب سے پہلی بات ہے کہ جو پروڈکٹس ہوں بہت سمپل ہوں, اس لیے کہ جیسے جیسے پروڈکٹ زیادہ کمپلیکس ہوں گے اس میں آپ کی جو ہیومن ریسورس ہے وہ آپ کو زیادہ لگانا پڑے گا اینڈ اٹ ول بی کاسٹلی. سو سب سے پہلی بات ہے کہ جو ریڈیکل پروڈکٹس جو آپ کے پروڈکٹ ہیں وہ ویری سمپل, بہت سمپل ہونے چاہیے, از ون کی اینڈ ٹیکنالوجی میں بھی ندر. اینڈ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے کافی فائدہ ہو رہا ہے اور ٹرانزیکشن کاسٹ کافی کم ہو رہی. When a Nepali woman can receive money from her husband working in Delhi without leaving her village, it will be technology and a creative distribution channel that makes it possible. So اب دیکھ لیں کہ یہ ایک پرابلم ہے. when a Nepali woman can receive money from her husband working in Delhi, اب nowadays it is much easier for a person in Delhi to send money to Nepal. اگر آپ کچھ عرصہ پہلے کی بات 10-15 سال پہلے کی بات کرتے ہیں تو اٹ واز ورچولی امپاسبل. اگر کوئی بندہ جا رہا ہے تو اس کے ہاتھ ہی صرف پیسے بھیجے جا سکتے ہیں اور کوئی طریقہ نہیں تھا. پاکستان میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو کافی آسانی آ چکی ہے. اگر آپ دیکھیں تو ایزی پیسہ اور موبی کیش اس طرح کی سروسز کافی یوز ہو رہی ہیں. آپ اپنے موبائل کے تھرو پیسے بھیج سکتے ہیں. آپ ایسے آؤٹ لیٹ پہ جا کے وہاں سے آرام سے پیسہ پاکستان کے کسی بھی پارٹ میں آسانی سے بھیج سکتے ہیں. سو یہ اس کی وجہ سے ایک بڑی آسانی آتی ہے, اس کی وجہ سے کاسٹ ریڈیوس ہو جاتی ہیں. ادروائز جو اس پورے پروسیس میں کاسٹ آتی ہیں بڑی ہائی ہوتی ہیں. سو بیسکلی ٹیکنالوجی اور ڈسٹریبیوشن جو چینلز ہیں وہ آپ کے اگر اچھے ہیں تو آپ کی کاسٹ کم ہوں گی. تو ایک تیسرا جو بڑا رسک ہے چیلنجز مارکیٹ کا وہ ہے انفارمیلٹی اینڈ رسک مینجمنٹ. BOP clients appear risky because they are economically vulnerable and operate informally. So ہم نے دیکھا ہے کہ اکنامکلی بڑے vulnerable لوگ ہیں اینڈ اس کی بات ہے کہ آپریٹ جو کرتے ہیں بہت انفارملی آپریٹ کرتے ہیں, فارملی آپریٹ نہیں کرتے. آپ نے دیکھا ہوگا ان کی شاپس بھی اگر ہوتی, کوئی ٹھیلا ہے تو بس بہت سمپل سا ٹھیلا ہے, کوئی بزنس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے, کوئی کچھ پتہ نہیں, ہر چیز بہت ہی سمپل طریقے سے اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ بالکل انفارمل طریقے سے کیا جائے. اگر کسی کی چھوٹی دکان بھی ہے یا تو اس نے بھی بالکل انفارملی سب کچھ کر رہا ہے, اس میں فارمیلٹی نہیں. Much of the risk is only perception, however the actual risk can be managed with the right techniques. کافی سارے ایسے جو رسک ہیں جیسے کہ ہم نے شروع میں بھی ڈسکس کیے, تو مچ آف دا رسک از اونلی پرسیپشن. جو بہت سارے رسک ہیں وہ صرف پرسیپشن ہے, ریئلٹی میں رسک ہوتے نہیں, اور جو ایکچوئل رسک ہیں وہ بھی مینیج کیے جا سکتے ہیں اگر ہم رائٹ ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں. مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز یوزنگ دیز بیسٹ پریکٹسز demonstrate consistently high repayment performance, and so much so that in 2008 survey of top risks, microfinance providers and investors rank credit risk only 10th, well behind costs, which was 4th.
اینڈ اے رینج آف انسٹیٹیوشن مینجمنٹ ایشوز. سو ہم جب بات کرتے ہیں مائکرو فنانس انسٹیٹیوشنس کی ایگزامپلس ہمارے سامنے موجود ہیں, جو وہ والے مائکرو فنانس انسٹیٹیوشنز جو بیسٹ پریکٹسز ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں, وہ کنسسٹنٹلی ہائی ری پیمنٹ پرفارمنس ان کو مل رہی ہے. سو مچ سو کہ اگر جب مائکرو فنانس کی جو 2008 میں ایک سروے ہوا کہ آپ کے ٹاپ رسک کون سے ہیں, تو مائکرو فنانس پرووائڈرز اور انویسٹرز نے رینک کیا کریڈٹ رسک کے لوگ ڈیفالٹ ہوں گے, یہ نمبر 10 پہ آ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اب ایک پرسیپشن چینج ہو رہا ہے, اور اب وہ کریڈٹ رسک کے مطلب کہ لوگ جو یہ پیسے پے نہیں کر پائیں گے وہ اب اتنا زیادہ بڑا رسک کنسیڈر نہیں کیا جاتا. 10th کاسٹ ابھی زیادہ بڑا رسک تصور کیا جاتا ہے. اینڈ رینج آف انسٹیٹیوشن مینجمنٹ ایشوز. اینڈ فائنلی بلڈنگ دا انڈسٹری. obviously جب ایم ایف آئیز کی بات ہوتی ہے تو they are working on a social project as well. profits انہیں مل رہے ہیں, اور جب ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے ایم ایف آئیز اگر پراپر سوشل انٹیمیڈیشن پرووائڈ کریں تو کیسے وہ اپنی ڈیمانڈ خود سے کریٹ کر سکتے ہیں, کیسے وہ انڈسٹری بنا سکتے ہیں. ایسے لوگ جو ابھی فائنانشلی ایکسکلوڈ ہیں, ہماری سوسائٹی کا اس طرح سے حصہ نہیں ہے, جن کے لیے نہ ہم سروسز پرووائڈ کریں, جن کو ہم نے نگلیکٹ کیا ہوا ہے, ان کو ایک پروڈکٹیو پارٹ بنا سکتے ہیں اکانومی کا. سو یہ تب بھی ہو سکتا ہے کہ ہم انڈسٹری کو بلڈ کریں. few providers possess the strength to create or enter a virgin market alone. Other providers help develop the market, attract supporting business. دیکھیں بالکل نئی مارکیٹ میں جانا بڑا مشکل ہوتا ہے, جو پہلے انٹیپڈ مارکیٹ ہوتی ہیں. Other providers help develop the market, attract supporting business. For example, information technology providers or payment networks and speak with united voice before regulators. Avenues for cooperation in the industry building need to be identified. So basically یہ ہے کہ یہ جو ہماری مائکرو فنانسنگ انڈسٹری ہے, اس میں اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اور کون سی انڈسٹریز کے ساتھ مل کے کام کیا جا سکتا ہے. جیسے ٹیکنالوجی پرووائڈرز کے ساتھ کافی مل کے کام ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اور ہو بھی رہا ہے, پیمنٹ نیٹورکس دیکھیں تو وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. اور اگر ایسا کرنے کے بعد آپ اکٹھے ہو کے ریگولیٹرز کے سامنے آپ اگر اکٹھے ہو کے کام کریں گے تو بات کریں گے تو آپ کی بات میں زیادہ دم خم ہوگا, اور آپ انڈسٹری کے لیے بہتر پالیسیز بنوا سکتے ہیں. So avenues for cooperation in industry building need to be identified. کہ ایونیوز ہمیں دیکھنے پڑیں گے کہ ہم کس سے کوپریٹ کر سکتے ہیں, کس سے کوپریٹ نہیں کرنا, تاکہ ہم انڈسٹری کو بلڈ کر سکیں. جتنی انڈسٹری بلڈ ہوگی اتنے پلیئرز زیادہ ہوں گے, اتنی انڈسٹری سکسیزفل ہوگی. اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو کنونشنل بینکنگ از ویری اسٹرانگ. اگر اٹ از ون آف دا اسٹرانگیسٹ انڈسٹریز یو کین سے ان پاکستان. ان کی اور ان کو گورنمنٹ کی طرف سے بھی بڑی فیسلٹیز ملتی رہتی ہیں, اور یہ اس طرح سے ان کے اچھے کولیشنز ہیں, کوپریشن کرتے ہیں اور انڈسٹریز کے ساتھ, اور بڑے اچھے جا رہے ہیں. سو اسی طرح سے اگر مائکرو فنانس انڈسٹری کو دیکھیں تو اس میں ہمیں ایسا کچھ لگتا نہیں. سو اگر وہ بھی اس طرح سے کولیبریشنز کریں گی تو they can be in a better bargaining position with the government and perform better in the future. سو سب سے ہم نے دیکھا کہ چیلنجز تو ہمارے سامنے موجود ہیں. ٹرانزیکشن کاسٹ کا چیلنج ہے, انفارمیلٹی اینڈ رسک مینجمنٹ ہے, بلڈنگ دا مارکیٹ. سو یہ جو چیلنجز ہمارے سامنے آ رہے ہیں, چیلنجز تو آ گئے ہیں, بٹ ہاؤ ٹو ایڈریس. دیکھیں چیلنجز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہی صرف ہمارا پرپز نہیں ہے. وی نیڈ ٹو ایڈریس دس چیلنجز. ان چیلنجز کو ایڈریس کریں گے تبھی جا کے وہ ہم ایک سسٹینیبل مائکرو فنانس انڈسٹری بنا سکیں گے. سو ہاؤ ڈو وی ایڈریس دس چیلنجز؟ Many private companies have already found ways to meet four challenges. The four challenges. Our cases include international, regional and national banks, Citibank, ANZ Bank of South Pacific and Equity Bank in Kenya. So بہت ساری پرائیویٹ کمپنیز ہیں جنہوں نے طریقے ڈھونڈے ان چیلنجز کو میٹ کرنے کے لیے. اور آر کیسز انکلوڈ انٹرنیشنل. میں جو کیسز ابھی جو کیسز آگے ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ, اس میں انٹرنیشنل, ریجنل اینڈ نیشنل بینکس میں آتے ہیں. سٹی بینک ایک نیشنل بینک ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں تو اے این زیڈ بینک آف ساؤتھ پیسیفک از a bank from South Pacific, and finally Equity Bank of Kenya is a bank which is performing very well. So یہ والے بینکس ہم ڈسکس کریں گے. Addressing the challenges, they include consumer lenders. Consumer lenders میں ہم نے دیکھا تھا بانکو ایسٹیکا کے بارے میں بات کی تھی کہ how they are providing the services, and microfinance institutions like Compratmos, Banco, telecoms and technology companies like Vodafone, Bizan Corporations, Temenos,
investors like Sequoia Capital, and investment banks like Credit Suisse. So بیسکلی ہم بات کرتے ہیں کہ اب اس سیکٹر میں سب لوگ کام کر رہے ہیں, کسی نہ کسی طریقے سے انوالو ہیں. اگر ہم ٹیکنالوجی کمپنیز کی بات کرتے ہیں تو ویزا ہے جو وہ پیمنٹ پرووائڈرز ہیں, پیمنٹ پروسیسرز ہیں. اس کے علاوہ ووڈا فون ہے, دے آر موبائل فون موبائل نیٹورک پرووائڈرز, اور یہ کیسے کام کریں یہاں پہ. تو سیکوا کیپٹل یہ کیپٹل پرووائڈ کریں. اس کے علاوہ انویسٹمنٹ بینکرز بھی اب کریڈٹ پرووائڈ کریں. سو وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ صرف اگر ہم ایک پارٹ پہ ہم فوکس کریں گے تو ہم پوری پرابلم کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے, پورے سولوشن کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے. سو وی ول سی آل دیز کائنڈز آف آرگنائزیشنز who are working in the microfinance sector and how they are working here. In short, many different players operating in many different ways have found a profitable market niche in inclusive finance. Let's look at some of the challenges in more detail. So the first challenge we have to look up for is understanding the clients. So understanding the clients, پہلے تو ہم نے دیکھا شارٹ دیکھا کہ understanding the clients میں کیا ہے. اب ذرا ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں what do you have to do to understand the clients. Poor people have much to gain from good financial services and therefore are likely to value them highly and perform well as citizens. So ہم نے پہلے بات کی تھی کہ جو غریب لوگ ہیں, بہت غریب سیکشن ہے, they have much to gain from good financial services. اور اگر انہیں good financial services مل رہی ہیں تو اس کا انہیں بہت زیادہ فائدہ ہے. Therefore they are likely to value them highly. تو اس لیے وہ ان کو بڑا highly value کریں گے because these are potentially life changes for them and perform well as clients, اور perform اچھا کریں گے as clients. The economic gains that clients reap from better services allow them to pay for services and create the income stream providers need. جو economic gains clients کو ملیں گے better services کی وجہ سے, وہ ان کو مدد کریں گے کہ وہ پے کر سکیں ان سروسز کے لیے اور کریٹ کر سکیں انکم اسٹریم پرووائڈرز نے, جو اور وہ انکم اسٹریم کریٹ کر سکیں جو کیپٹل پرووائڈرز کو ریکوائر ہوتی ہیں. But this virtuous relationship only works if the products are designed and delivered with a deep understanding of the clients. لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ ریلیشن شپ تبھی چل سکتا ہے جب پروڈکٹس ہم نے ڈیزائن ایسے کیے ہوں گے اور ہم ڈیزائن اس طرح سے کریں گے, ڈلیور اس طرح سے کریں گے کہ وہ کلائنٹس کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ہوں, کہ وہ ہم جو ڈیپلی انڈرسٹینڈ کریں کلائنٹ کو پہلے, اور اس کے مطابق وہ چیزیں ساری بنائیں. اگر اس کے مطابق وہ بنی ہوئی ہیں then it is going to perform well. Otherwise it's hard for these things to work, or otherwise institutions will fail. Some of the characteristics providers need to consider include these. So کچھ جو characteristics providers کو پتہ ہونی چاہیے وہ they include the following things. سب سے پہلے much of the BOP market is self-employed. پہلی بات یہ ہے کہ جو بات ہم کرتے ہیں کہ much of the BOP market is self-employed. جو BOP market ہے اس کا ایک بڑا portion جو ہے وہ self-employed ہے, and clients must allocate their scarce financial resources across family and business needs. So سب سے پہلی بات ہے کہ جو BOP مارکیٹ ہے وہ سیلف امپلوئڈ ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ جو کلائنٹس اپنا جو کیپٹل ایلوکیٹ کریں گے اسکیس فائنینشیل ریسورسز اکراس فیملی اینڈ بزنس نیڈس, انہیں فیملی اور بزنس نیڈس کے پہ اپنی جو فائنینشیل کیپٹل ایلوکیٹ کرنا پڑے گا. پرسنل اینڈ بزنس فائنانس پروڈکٹس آر ناٹ ریئلی ڈسٹنکٹ, اینڈ کریڈٹ اینالسٹس مسٹ ایکسیس بوتھ ا کلائنٹ بزنس اینڈ فیملی ایکٹیویٹیز. دیکھیے پرسنل بزنس فائنانس پروڈکٹس آر ناٹ نیٹلی ڈسٹنکٹ, اس میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے پرسنل بزنس پروڈکٹس میں, بیکاز بہت انفارمل سے ہوتے ہیں یہ لوگ. اینڈ کریڈٹ اینالسٹ مسٹ ایسیس بوتھ کلائنٹس بزنس اینڈ فیملی ایکٹیویٹیز, اور جو ہمارے کریڈٹ اینالسٹ ہیں ان کو کلائنٹ کی بزنس بھی اور فیملی ایکٹیویٹیز بھی دیکھنی پڑیں گی. اگر فیملی ایکٹیویٹیز اور بزنس ایکٹیویٹیز دونوں دیکھیں گے تو ہر قسم کے رسک انہیں پتہ چل جائیں گے. لو انکم پیپل may need financing for purchases that wealthier people would pay for outright. Making products like consumer finance or school fee loans especially important for the poor. So سب سے ایک مین چیز آتی ہے کہ لو انکم جو لوگ ہوتے ہیں ان کو فنانسنگ ان چیزوں کے لیے بھی چاہیے ہوتی ہے. اکثر جو امیر لوگ ہیں جو وہ آرام سے خود پے کر سکتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ لو انکم پیپل کے پاس اتنے پیسے ہی نہ ہوں کہ وہ ان کے پاس اتنی فنانسنگ ہی نہ ہو کہ وہ ان چیزوں کو آؤٹ رائٹ بائی کر سکے, تو ان کو لانگ ٹرم فنانسنگ چاہیے ہوگی اس کے لیے. تو میکنگ پروڈکٹس لائک کنزیومر فائنانس, جو کنزیومر فائنانس کا اگر انہیں کوئی بھی چیز لینی ہے, اگر کوئی واشنگ مشین لینی ہے یا پھر کوئی بھی ایسی کنزیومر پروڈکٹ لینی ہے, تو ہو سکتا ہے اس کے لیے بھی ان کو فنانسنگ چاہیے ہو, اور جو ویلتھی پیپل جا کے آرام سے لے سکتے ہیں, لیکن پور پیپل کین ناٹ افورڈ دیٹ. اس کے علاوہ ایون اسکول فی لونس اسپیشلی امنگ دا پور, کہ اسکول فی بھی ان کے لیے پے کرنا مشکل ہے, تو اگر اس کے بھی ان کو لونس آفر کیے جائیں تو دے کین بی اے گڈ پروڈکٹ.
The lives of low-income people are characterized by vulnerability and lack of economic safety nets. Natural disasters, unemployment, or business downturn, theft and health crises are all potentially devastating. Savings and of course insurance are especially important products. اچھا سو ہم جب ان کے کیریکٹرسٹکس کی بات کر رہے ہیں اور پھر دیکھ رہے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ کلائنٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں تو جو ہمارے کلائنٹس اگر ہیں بی او پی میں باٹم آف دا پیرامڈ مارکیٹ میں اس میں دیکھیں گے دے آر کریکٹرائزڈ بائی ولنریبلٹی اینڈ لیک آف اکنامک سیفٹی نیڈس. کہ ان کی زندگی میں جو رسک ہیں بہت زیادہ ہیں. دیکھیں ہیلتھ رسک بہت زیادہ ہیں, جن جگہوں پہ رہ رہے ہیں وہ بھی اتنی اچھی نہیں ہے, ان کی انکم اتنی وہ اسٹیبل نہیں ہے. سو نیچرل ڈیزاسٹر, انمپلائمنٹ اور بزنس ڈاؤن ٹرن, اس کے علاوہ تھیفٹ بھی ان کے لیے رسک ہے. Health crises are all potentially devastating. So all these risks are potentially very devastating for them. اور ان کے لیے جو پروڈکٹس ہم ڈیزائن کر سکتے ہیں, دیکھیں سیونگز اینڈ آف کورس انشورنس آر اسپیشلی امپورٹنٹ پروڈکٹس. سیونگز ان کے لیے امپورٹنٹ ہیں بیکاز ان کے پاس سیونگس ہوں گی تو ان سیونگس کو پراپر ٹائم پہ یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آف کورس انشورنس از اے ویری امپورٹنٹ پروڈکٹ فار دیم. اس کے علاوہ انشورنس از اے ویری امپورٹنٹ پروڈکٹ فار دیم. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پروڈکٹ ہیں وچ ول ڈسکس ان دا نیکسٹ سیکشن جب ہم پروڈکٹ ڈیزائن پہ آئیں گے. بٹ رائٹ ناؤ وی آر فوکسڈ آن انڈرسٹینڈنگ دی کلائنٹس. Customers in the B2B market often fear or mistrust banks, a fact of life that marketing strategists must confront early on. So جو کسٹمرز ہوتے ہیں B2B مارکیٹ میں وہ انہیں یا تو بینک سے ڈرتے ہیں یا پھر ان کو ٹرسٹ نہیں ہوتا بینکس کے اوپر. سو یہ بات جو بھی کوئی آپریٹ کرنا چاہتا ہے اس مارکیٹ میں اس کو مد نظر رکھنی چاہیے تاکہ اس کے مطابق ہی ایڈجسٹمنٹ کر کے مارکیٹ میں آپریٹ کر سکیں. Successful approaches include hiring staff from the same communities as clients and sending staff into marketplaces rather than waiting for clients to appear at branches office. So ایک successful approach یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ایسا staff hire کیا جائے from the same communities as clients کہ staff اسی community سے hire کیا جائے جہاں پہ ہمارے clients موجود ہوں, and sending staff into marketplaces rather than waiting for the clients to appear in the branches. اور اس کے بعد اسٹاف کو مارکیٹ میں بھیجا جائے تاکہ وہ لوگوں کی ریکوائرمنٹس کو اسیس کر سکیں اور اس کے بعد اس کے مطابق ان کو پروڈکٹ آفر کر سکیں. لیکن کنونشنل بینکنگ سسٹم کی اگر ہم ایک برانچ بنا لیتے ہیں وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں, سو دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک لائک دیٹ بیکاز دس مارکیٹ از اے لاٹ ڈفرنٹ اینڈ یو ہیو ٹو آپریٹ ود دیٹ ان مائنڈ. Banco Pichincha of Ecuador uses a separate brand name for its microfinance arm, Credif, to reach out the BOP clients. So یہ ایک بینک ہے ایکواڈور میں, وہ اپنے لیے سیپریٹ نیم انہوں نے یوز کیا جو بی اے پی کلائنٹس کو سرو کرنے کے لیے یوز کریں. امپورٹنٹ پروڈکٹ ایریاز فار انکلوسیو فائنانس انکلوڈ سیونگس. سیونگس ایک امپورٹنٹ پروڈکٹ ہے. اس کے علاوہ منی ٹرانسفرز کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اس لیے کئی لوگ بزنس کرنے کے لیے اپنی فیملی سے دور آئے ہوئے ہوتے ہیں تو انہیں فیسلٹیز چاہیے ہوتی ہیں اگر وہ اپنی فیملی کو پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں. کوئی ٹھیلا ہو سکتا ہے, کوئی چھوٹا سا بزنس یا کوئی ایسی چیز اسٹارٹ وہاں پہ نہ کی ہو جہاں کو رہنے والا ہو, بہت ایریا سے ہو سکتا ہے کسی اسلام میں آ کے کوئی بزنس کرنے کی کوشش کر رہا ہو ایسی چیز. تو سیونگز امپورٹنٹ ہے, منی ٹرانسفرز ہیں, اینڈ انشورنس از ویری امپورٹنٹ. بٹ دیز آر اونلی دا براڈ ایریاز رائٹ فار گروتھ. یہ جو براڈ ایریاز ہیں اسپیسیفکلی پروڈکٹ ڈیزائن میں ہم ڈیٹیل میں سب چیزوں کو دیکھیں گے. مچ کریٹیوٹی از نیڈیڈ ٹو ایڈریس دا مور ڈیٹیلڈ رینج آف نیڈس. Equity Bank of Kenya spotted an opportunity to build a package for profitable service for parents, teachers and students using schools as delivery nodes. So basically دیکھیں ہمیں کریٹیو سولوشنس چاہیے. اب پرابلمس ہمارے سامنے ہیں, اب ان کو ہمیں اگر سالو کرنا ہے تو ہمیں نئی طریقے سے سالو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کو سالو کیونکہ نیا طریقہ لا کے اس کو سالو کر سکیں. ایکوٹی بینک کی ہم بات کرتے ہیں جو کافی فیمس ہے. Equity Bank of Kenya spotted an opportunity to build a package of profitable service. انہوں نے ایک پیکیج بنایا پروفیٹیبل سروس کا فار پیرنٹس, ٹیچرز اینڈ اسٹوڈنٹس یوزنگ اسکولز ایز ڈلیوری سسٹم. انہوں نے اسکولس کو ایز ڈلیوری سسٹم لیا اور انہیں پیرنٹس, ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کو انوالو کر کے پیکیج بنا کے ان کو سرو کیا. وی ول سی مور ایگزامپلز آف کریٹو پروڈکٹ ڈیزائن ان دا نیکسٹ لیکچرز. ابھی ہم کریٹو پروڈکٹ ڈیزائن کے پورا ایک لیکچر ہوگا, اس میں ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ ہاؤ دیز تھنگ ورکس اور لوگ کیسے سوچ رہے ہیں اور کیسے اس مارکیٹ کو سرو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. To gain market knowledge, it is sensible to begin by listening closely to clients at their homes and workplace as ANZ Bank did when it decides to reach out to rural Fijians.
سو پھر اگین وہی بات ہے کہ اگر پہلی بات ہے کہ اگر آپ نے ہائرنگ کرنی ہے تو آپ لوکل کمیونٹی سے کریں جہاں پہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہو. اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ بجائے اس کے لوگ آپ کے پاس آئیں آپ کو لوگوں کے پاس جانا پڑے گا اور دیکھ لیں کیسے بینکس کر رہے ہیں. ٹو گین مارکیٹ نالج اٹ از سینسیبل ٹو بگن بائی لسننگ کلوزلی ٹو دا کلائنٹس ایٹ دیئر ہومز اور ورک پلیسز. سو ANZ بینک نے یہی کیا جب وہ رورل فیجن تک پہنچنا چاہتے تھے تو انہوں نے اپنے جو لوگوں کو وہاں پہ بھیجا, بینک وہاں تک لے کے گیا تاکہ وہ لوگوں کے کنسرن سن سکیں, اس کے مطابق ان کو پروڈکٹس آفر کر سکیں. ANZ discovered that vulnerability to natural disaster was major concern for its potential clients. So ANZ بینک کو اس سے پتہ چلا کہ جو vulnerability ہے to natural disaster کو کہ earthquake یا اس کے علاوہ سیلاب یا کوئی طوفان ہے, that is a major concern for جو potential clients ہیں ان کے لیے ایک major concern ہے, and consequently focused its product offer around its previously unacknowledged need. اور پھر اس کے بعد جب انہیں یہ پتہ چلا تو انہوں نے اپنی جو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی وہ سب ان نے جو پروڈکٹ فوکس کیا وہ اس کے اوپر کیا جو ان کی نیڈ جو انہیں پتہ چلی اس کے بعد اس کے اوپر فوکس کر کے انہیں اپنی پروڈکٹ سائٹ ڈیولپمنٹ کی, and that turned out to be quite successful. Businesses that already connect with BOP clients such as retailers with large client database have an enormous advantage. So ہم یہ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں جو وہ والے بزنس جو آلریڈی کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں BOP کلائنٹس کے ساتھ such as retailers with large client database, وہ ریٹیلرز جن کے پاس بہت بڑا کلائنٹس کا ڈیٹا بیس ہے have an enormous advantage, ان کو کافی زیادہ ایڈوانٹیج ہے اس سلسلے میں, اس لیے کہ ان کے پاس انڈرسٹینڈنگ کافی زیادہ ہے کلائنٹ کی. Banco Azteca in Mexico use the client information from Grupo Electra's retail stores to move quickly to from pure consumer lending into a full range of financial services, rapidly outstripping all other providers to the BOP market. So ہم نے دیکھا تھا کہ گروپو الیکٹرا جو ریٹیل اسٹورس ہیں ان کے پاس بہت انفارمیشن تھی BOP مارکیٹ کے بارے میں, بیکاز لوگ چیزیں بائی کرتے ہیں آ کے ان کے بڑے اسٹورس میں. سو دے یوز دس انفارمیشن, پہلے کنزیومر لینڈنگ کے لیے یوز کرتے تھے, اس کے بعد انہوں نے فل فائنینشیل سروسز پرووائڈ کرنا شروع کر دی, اینڈ اب وہ BOP کو سب سے بڑی سروس پرووائڈر جو باٹم آف دا پیرامڈ مارکیٹ کو پرووائڈ کریں, دیز آر دا پیپل. Businesses without access to such information may want to partner with organizations that possess it, such as microfinance institutions. So اس کے علاوہ دیکھیں کہ کئی ایسے پرائیویٹ کمپنیز ہوں گی جو کام کرنا چاہتی ہیں BOP انوائرمنٹ میں, لیکن ان کے پاس یہ ریکوائرڈ انفارمیشن نہیں ہے. اگر ان کے پاس ریکوائرڈ انڈرسٹینڈنگ آف دا کلائنٹس نہیں ہے تو دے کین یوز مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن, بیکاز مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں اور ان کو کافی اچھی طرح پتہ ہے کہ مارکیٹ کا نالج کافی زیادہ ہے. تو اس مارکیٹ نالج کو یوز کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ کوئی اگر پرائیویٹ بزنس کام کرنا چاہتا ہے BOP مارکیٹ میں, بجائے اس کے کہ وہ خود سے وہ ساری انفارمیشن اکٹھی کرے, اگر وہ کسی مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشن کے ساتھ مل کے کرتا ہے تو جو ان کے پاس انفارمیشن آلریڈی موجود ہے وہ آپ کو ساری مل جائے گی. سو آج ہم نے دیکھا ہے کہ there are many misconceptions about the people in the bottom of the pyramid market. اور ہم یہ اکثر دیکھتے ہیں کہ جو بزنس کمیونٹی ہے, جو پرائیویٹ سیکٹر ہے, وہ کچھ سوال کر کے وہ یہ اس طرح کے سوال کہ یہ لوگ ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے, وہ لوگ باقی فیسلٹیز کیسے اویل کریں گے, ان کو اگر ہم لونز دیں گے تو یہ انٹرسٹ ریٹ کیسے پے کریں گے, اور اس طرح کے کافی سوال ہیں. اور یہ سارے چیلنجز ہیں جو جن کو اوور کم کرنا ہے ہم نے. تو یہ سوال اکثر کر کے جو بزنس کمیونٹی ہے, جو پرائیویٹ سیکٹر ہے, وہ کمپلیٹلی سیکٹر کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. سو ہم نے دیکھا ہے کہ اگر آپ سے ان سوالوں پہ فوکس کریں گے تو آپ تو پھر یو ول نیور بی ایبل ٹو انویسٹ ان دس مارکیٹ. لیکن ہمارے سامنے بہت ساری سکسیزفل ایگزامپلس ہیں, گرامین بینک سے لے کر ابھی کافی سارے ایگزامپلس ہم لیٹن امریکہ کے دیکھ چکے ہیں. سو یہ سارے, تو اگر یہ اتنے بڑے مسائل ہیں تو کیسے یہ لوگ اتنا سکسیزفلی اس انوائرمنٹ میں کام کریں. سو ہم نے دیکھا کہ جو مین چیلنجز ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کی ٹرانزیکشن کاسٹ آتی ہیں, کہ ٹرانزیکشن کاسٹ اگر ہائی ہیں تو آپریٹ کرنا مشکل ہوگا آپ کے لیے. سیکنڈ, آپ نے دیکھا کہ مارکیٹس جو ہیں بہت انفارمل ہیں, اور اگر مارکیٹس میں تھوڑی سی فارمیلٹی آ جائے تو وہ زیادہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بیٹر ہوگی. لیکن اس انفارمیلٹی کے مطابق ہم کیسے ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں, رسک مینجمنٹ آپ کیسے کر سکتے ہیں, اور یہ سب چیزیں ہم نے دیکھی. اور پھر ہم نے اسٹارٹیڈ ٹاکنگ اباؤٹ دا اسپیسیفک رسک. سب سے پہلی بات یہ ہم نے دیکھی جس پہ ہم نے آج فوکس کیا, دیٹ واز انڈرسٹینڈنگ دا کلائنٹس.
جب تک آپ اپنے کلائنٹس کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے آپ ان کے لیے اچھے بزنس پروڈکٹس نہیں بنا سکیں گے. دیٹ از ٹرو فار بی او پی اینڈ دیٹ از ٹرو فار اینی ادر مارکیٹ. اگر آپ مڈل کلاس یا اپر کلاس کے لیے بھی کوئی پروڈکٹ ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں یا پھر کسی اسپیسیفک فیکشن کے لیے آپ کوئی بھی پروڈکٹ ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں دین یو ہیو ٹو سی, آپ کو ایٹ لیسٹ جا کے دیکھنا پڑے گا کہ ان کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں, ان کی ریکوائرمنٹس کے مطابق اپنے پروڈکٹس بنانے پڑیں گے. سو سب سے پہلا چیلنج جو جس کے بارے میں آج ہم بات کرتے ہیں وہ یہ تھا کہ انڈرسٹینڈنگ دا مارکیٹس, کہ یو شوڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دا مارکیٹ. اور مارکیٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم نے دیکھا ہے کہ اوبیسلی ہمیں مارکیٹ جو اپنی مارکیٹ کے لوگ ہیں ان کے کلوز ہونا پڑتا ہے, ان کی ریکوائرمنٹس دیکھنی پڑتی ہیں, ان کے کنسرنس دیکھنے پڑتے ہیں. اب ANZ بینک کی ہم نے بات کی, ابھی ایگزامپل میں نے آپ کو دی. فیجن میں, رورل فیجی میں جب جا کے انہوں نے جب انہوں نے اپنے کلائنٹ سے ریسرچ کی تو انہیں پتا چلا کہ ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ کنسرن یہ ہے کہ جو نیچرل ڈیزاسٹرز آتے ہیں اس کی وجہ سے کافی افیکٹڈ ہوتے ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے ایسا کیا کہ اسی بیکاز دے ور کنسرن, ان کی ایک ریکوائرمنٹ تھی, اس کے مطابق انہیں پروڈکٹس انہیں آفر کیے اینڈ دے ور سکسیزفل. اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ جس کمیونٹی میں کام کرنا چاہتے ہیں, آپ آپریٹ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو کرنا سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اور ان کی ریکوائرمنٹ کو آپ کیسے فلفل کر سکتے ہیں. سو اس میں بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی جگہ پہ آپریٹ کرنا ہے, کسی ایسی اسپیسیفک جگہ پہ آپریٹ کرنا چاہتے ہیں, تو وہاں پہ آپ لوکل لوگوں کو اپرچونیٹیز دیں, جو وہاں کے لوکل لوگ ہیں ان کو ہائرنگ میں رکھیں. اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں بجائے اس کے کہ آپ اپرچونیٹی کا ویٹ کریں, ایک کنونشنل بینک بنا کے, ایک پلیس بنا کے, آپ کو لوگوں تک خود پہنچنا پڑے گا, بیکاز آل دیز پیپل آر ویری انفارمل. اور کئی دفعہ ایک بینکس اور یہ لوگ بیکاز دے آر illiterate پیپل اینڈ دے ڈونٹ ہیو اے لاٹ آف آئیڈیاز اباؤٹ تھنگ, وہ ہو سکتا ہے کہ ایسے انسٹیٹیوشن بینک میں جاتے بھی ڈرتے ہیں ان لوگ. سو یو ہیو ٹو ٹیک اٹ ایز اے چیلنج. پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کہیں کہ مائکرو فنانسنگ انڈسٹری میں کوئی چیلنج نہیں ہے, جو بی او پی باٹم آف دا پیرامڈ مارکیٹ ہے جس کو مائکرو فنانس انڈسٹری پروڈکٹس دیتی ہے, تو اس میں کوئی رسک نہیں ہے, تو یہ بالکل غلط ہوگا. بہت رسکس ہیں, ان لوگوں کی لائف بہت ورنیبل ہوتی ہے اور یہ سب چیزیں ہیں. لیکن اگر ہم بیسٹ پریکٹسز یوز کریں گے مائکرو فنانس کی, تو وی ہیو اے ویری گڈ چانس آف ارننگ گڈ ریٹرنس. اور جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے بینکس اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آ رہے ہیں اور مائکرو فنانس میں کام کر رہے ہیں, دے آر ارننگ گڈ منی. سو پیسے بھی کما رہے ہیں اور ساتھ ایک اچھا کام بھی کر رہے ہیں پوری سوسائٹی کے لیے. اور بات وہی ہے کہ دیز رسکس آر دیر اینڈ کمپنیز ہیو بین ویری انوویٹو, companies have been very creative in designing solutions to the problems which they face. So اور اس میں جو سب سے پہلا چیلنج ہے وہ ہم نے اوورکم کیسے ہو سکتا ہے, وہ بائی انڈرسٹینڈنگ دی کلائنٹس. جو ہمیں اکثر پرابلم آتی ہیں وہ میجورٹی آف دا پرابلمس ہماری حل ہو سکتی ہیں اگر ہم کلائنٹس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. پہلے میں نے آپ سے ایک ایگزامپل ڈسکس کی تھی, کئی مائکرو فنانسنگ انسٹیٹیوشن صرف اس وجہ سے فیل ہو جاتے ہیں کہ وہ ایسی مارکیٹس میں آپریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جن کے پاس کوئی جو انٹرپرینرز ہوتے ہی نہیں, جن کے پاس کوئی ارننگ پوٹینشیل ہوتا ہی نہیں. تو اگر آپ ایسے لوگوں کو پیسے دے دیں گے کہ جن کے پاس کوئی obviously کوئی ارننگ پوٹینشیل نہیں ہے, کہ وہ کوئی ایسا اسکل نہیں ہے, کوئی ایسا ارننگ پوٹینشیل نہیں ہے, تو ہاؤ کین یو ریکوپ یور منی بیک. دیٹس وائے دا فوکس آف مائکرو فنانسنگ از ویری اسمال انٹرپرینیورز, پور انٹرپرینیورز. کیونکہ انٹرپرینیورز کو اگر فنانسنگ ملے گی تو وہ اپنے بزنس کو اسپریڈ کر سکتے ہیں. اگر وہ بزنس کو اسپریڈ کریں گے تو تبھی جا کے آپ کو بھی پروفٹ ملیں گے اور وہ خود بھی پروفٹ بنا سکیں گے. سو یہ بہت ساری چیزیں آپ کو مارکیٹنگ کے بارے میں دیکھنی پڑتی ہیں, لیکن ون آف دا مین تھنگ از انڈرسٹینڈنگ دا کلائنٹس. اگر اپنے کلائنٹس کو آپ اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر لیں, ان کے کنسرنس کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر لیں, then sky is the limit, you can achieve a lot of stuff. ہم نے ڈیلیا کے کیس میں دیکھا تھا کہ جو مائکرو فنانسنگ بینک ان کو جس نے سروسز آفر کی تھی, سب سے پہلے اسٹارٹ کہاں سے ہوا؟ اٹ اسٹارٹیڈ فرام اے گروپ گارنٹی لون. اگر گروپ گارنٹی انہوں نے پہ لون وہ نہ دے رہے ہوتے تو ڈیلیا کو کبھی لون نہ ملتا. سو ڈیلیا اسٹارٹیڈ وتھ ویری اسمال لونز. اس کے بعد ڈیلیا نے جب ورکنگ کیپٹل کے لیے جو لون دیا تھا اس کے لیے انہیں الگ سے پروڈکٹ بنایا تھا, بیکاز دے ور اویئر اباؤٹ دا ریکوائرمنٹس کے ان کے جو کسٹمرز ہیں ان کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں. سو یہ کہاں سے ہے؟ انڈرسٹینڈنگ دا مارکیٹ. سیکنڈ چیز, ڈیلیا نے جب اپنے کمرے بنوانے تھے تو اس کو ایک اور فنانسنگ چاہیے تھی, اس کے لیے انہیں الگ سے پروڈکٹ بنایا تھا. سو اگین دے انڈرسٹوڈ دیئر مارکیٹ. اینڈ فائنلی جو سب سے بہتر چیز میں نے ان میں دیکھی وہ یہ کہ انہوں نے ایک پروڈکٹ رکھا ہوا تھا ایسا جس میں وہ انسٹنٹلی کیش ڈسپرس کرتے تھے, جیسے کہ میجورٹی آف دا ریکوائرمنٹس ایسی ہوتی ہیں جس میں لوگوں کو انسٹنٹلی کیش چاہیے ہوتا ہے, اس لیے وہ فارمل سیکٹر کی طرف نہیں آ رہے. سو وہ انہوں نے الگ سے پروڈکٹ رکھا تھا, اینڈ آل دیٹ کیم بائی انڈرسٹینڈنگ دا مارکیٹ. So we started with understanding the market because that is the most important thing if you want to overcome the challenges of bottom of the pyramid market. Next time we'll continue towards the other risk. اور کیا risk ہیں اور ان کو کیسے manage کیا جا سکتا ہے.
تھینک یو ویری مچ فار ٹائم. اللہ حافظ.